السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے۔ یقولون یہاں پہ قاف ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ یقولون یہ لونا ہے، یقولون نہیں ہے، یقولون۔ اور یہ یقولون بھی نہیں ہے، نون کے اوپر صرف زبر ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ہاذل نہیں پڑھیں گے، یہ زا نہیں ہے، یہ ذال ہے۔ اور یہ حا بھی نہیں ہے، حاذل نہیں کرنا۔ هَذَا الْوَعْدُ تھوڑا پریکٹس کریں، واو کے بعد عین کی آواز، یہ ساتھ ہی عین کی آواز شروع نہیں کر دینی، پہلے واو کی ساؤنڈ ہے اور پھر عین کی ساؤنڈ ہے۔ وعد اور وعدو بھی نہیں کرنا، دال کے اوپر پیش ہے صرف۔ وعد یہاں پہ اخفا کریں گے، نون کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ چھپائیں گے۔ کنتم میں بھی نون کی ساؤنڈ کو چھپائیں گے۔ کنتم صادقین، صاد کو پر کریں گے، سیٹی کی آواز پھر بھی اس سے آنی چاہیے۔ صادقین، قین قاف ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 25 کی 25 کی تفسیر دیکھیں گے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یعنی کہ مشرکین اور کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں یہ کب آئے گا، کب پورا ہوگا۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچ بول رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا سوال جو ہے، سوال برائے سوال نہیں ہوتا تھا، یہ بیسیکلی ایک جسچر آف موکری آپ سمجھیے، مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا کہ اچھا چلیں بتائیں جو آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ کب آئے گا۔ یہاں پہ وعدے سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، عذاب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ان پہ عذاب آئے گا اگر وہ نہیں مانیں گے۔ بہرحال مفسرین نے یہاں پہ جو توجیہ کی ہے وہ قیامت کی ہے، قیامت کے دن کی ہے، وعدہ قیامت کے دن کا۔ یہ ہمیں قرآن مجید میں بیشتر جب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اکثر مشرکین جو ہیں یہ تقاضا کیا کرتے تھے۔ یہ والی آیت آپ کو اور بھی کافی جگہ مل جاتی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان کا یہ جو شک ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اور بھی بڑی جگہ پہ، مثلا قرآن مجید میں سورہ قاف کے اندر، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو وہ اللہ نے ان کو کوٹ کیا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بہت دور کی بات ہے، فار فیچڈ بات ہے، ایسا کوئی ہونے نہیں والا۔ پھر اسی طرح سورہ
جاسیہ کے اندر سورہ 45 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو وہ کہتے ہیں مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ساعہ کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک صرف اوپینین ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ظنی سی بات ہے، کوئی شور شارٹ بات نہیں ہے، اور ہم اس پہ کوئی یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ تفسیر اس کی واضح ہے کہ وہ اعتراض کیا کرتے تھے جیسچر کا موکری کے لیے، اور کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا چلیں بتائیں آپ اگر وعدہ آپ کا سچا ہے تو یہ کب آئے گا۔ تو ہم آگے پڑھیں گے اگلی آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظاہری بات ہے کہ قیامت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بھی شخص کو قیامت کا نہیں پتہ کہ وہ کب آئے گی، بہرحال وہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ آیت پہ غور و فکر کرنا مقصود ہے، تو میں اور آپ اب غور و فکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے ایز مسلمان اور جمیع انسانیت کے لیے لیسنز کیا ہیں۔ دیکھیے، اگر مسلمان سے یہ سوال کیا جائے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب، اس کا نریٹو، اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک حدیث کی روح سے میں آپ کے سامنے اس کا جواب رکھتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا کاؤنٹر کویشچن میرے اور آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ کیونکہ قیامت کب آئے گی اس کا جو جواب ہے یہ محض ایک انفارمیشن ہے، جو اصل چیز ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ یعنی کہ کیا تیاری کی ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اگر آخرت پہ یقین والا معاملہ ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر میں نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، اللہ کی فرما برداری ہم کیسے کرتے ہیں، ہماری کیا پلاننگ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کافر جو ہے اینڈ پہ بولے گا قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جائے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی حیاتی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ دیکھیے وہاں پہ وہ اپنی جو حیاتی کا لفظ ہے وہ آخرت کی زندگی کے لیے بول رہا ہے، قدمت لحیاتی۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس میں لیسن یہ ہے، بیٹھیں ذرا سوچیں کہ آخرت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، اور ویسے جنرلی میری اور آپ کے لیے پوری زندگی میں آخرت کی تگ و دو کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ دیں، لیکن بہرحال ایک سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آخرت کے لیے آخر کیا حصہ ہے آخرت کے لیے جو میں اور آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، سوچیں اور غور و فکر کریں۔ تو پہلا لیسن تو یہ ہے کہ میری اور آپ کی تیاری کیا ہے اس آخرت کے لیے۔ دوسرا لیسن بہت اہم لیسن ہے، کبھی بھی دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اور موکری نہیں کرنی۔ آپ سوچیں گے کہ ظاہری بات ہے، اللہ معاف کرے، ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن احتیاط کریں، جانے انجانے میں ہم اکثر دین کی کسی نہ کسی بات کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور سورۃ توبہ میں بہت سخت آیات ہیں مذاق اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کچھ منافقین نے مذاق اڑایا تو بعد میں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس ایویں کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم نے کفر کر دیا بعد اس کے کہ تم ایمان لے کے آتے ہو۔ تو اسی لیے موکری والا ایٹیچیوڈ جو ہے خود بھی نہ کریں، کوئی اگر کرے تو اس کو سمجھائیں کہ نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 اور سب سے اہم لیسن، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ڈینائل ہے، یہ جو انکار ہے جو کہ مشرکین کیا کرتے تھے، یا اسکیپٹسزم ہے یا شک کی کیفیت ہے جو کہ مشرکین کی تھی، اس کا جینیسس کیا تھا؟ جینیسس آف واٹ از دا جینیسس آف ڈینائل؟ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ایویں منہ اٹھا کے نہیں آ گیا، اس کے پیچھے ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ اس فکر کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے اور پھر اس فکر سے بچنا ہے۔
ڈینائل کا جینیسس، ڈینائل اور انکار کی وجہ کیا ہے؟ ضد، عناد، سٹبرنس، ایروگنس، بالکل قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے۔ لیکن ایک اور قرآن مجید کا مقام ہے جہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ لگتی ہے، ایک لیسن ملتا ہے ہمیں۔ یہ جو انکار ہے، یہ جو ظنی کیفیت ہے، شک والی کیفیت ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قصہ بتایا دو لوگوں کا جو کہ باغ میں داخل ہو رہے تھے، تو اس میں سے ایک شخص اور میں آپ کے سامنے آیات رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال له صاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں انا اکثر منك مالا واعز نفرا، میں مال میں بھی زیادہ ہوں، نفر میں بھی زیادہ ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حالت میں کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا۔ کیسے ظلم کر رہا تھا؟ یہ سمجھ کے کہ اس کا مال بہت زیادہ، یعنی کہ مٹیریلزم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، مادیت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اس کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ کبھی ختم ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور پھر وہ آگے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا بھی دیا گیا تو مجھے اس سے بہتر ہی ملے گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کوٹ کی ہیں، اس میں اس نے کیا کیا؟ مادیت نے اس کے اندر وہ کبر پیدا کر دیا کہ میں نہیں سمجھتا یہ ختم ہو گیا، حالانکہ یہ مال کس نے دیا تھا؟ مال تو اللہ نے دیا ہے، مال تو اللہ کی عطا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مال اور مادیت کا پردہ اس پہ اتنا حاوی ہو گیا، میٹیریلزم اس پہ اتنا حاوی ہو گیا کہ آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا اور یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اور قیامت بھی نہیں آئے گی کبھی بھی۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ یہ سٹیپس ہیں جو کہ ہمیں پتہ لگ رہے ہیں کہ ڈینائل کی طرف لے کے جاتے ہیں انسان کو۔ تو میرے اور آپ کے لیے لیسن اس میں یہ ہے، اپنے آپ کو اس بات سے امن میں نہ سمجھیں کہ ہم مشرکین جیسا رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے مسلمان بنائی رکھ، تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ انبیاء اگر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان رکھنا یا اللہ، تو پھر میں اور آپ کس غلط فہمی میں کہ ہم مسلمان رہیں گے؟ اگر امام الانبیاء، امام الموحدین جن کو اللہ تعالیٰ نے امام کہا ہے اور اللہ نے ان کو بری کیا ہے شرک سے، ابراہیم علیہ السلام، وہ جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسلمان رکھ، تو پھر میں اور آپ سوچیں ذرا۔ تو اسی لیے تیسرا لیسن اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم غور کریں وہ سارا پروسیس جو کہ اس ڈینائل کی طرف لے کے جاتا ہے، اس پروسیس کو سمجھیں اور اس سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو مادہ جو مٹیریل چیزیں ہمیں دی ہیں، اللہ ہمیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمارے دل میں جو ہے وہ ڈیرا نہ ڈال لیں، تاکہ ہم ان کو پریفر نہ کریں آخرت کی بنسبت، جس طرح کہ قرآن مجید میں آیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اللہ ہمیں یقین کی کیفیت دے دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔